جب چینی کی قیمت میں اضافے کے خلاف تحریک کے آگے طاقتور عامر نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جماعت اسلامی سے بات چیت ہو سکتی ہے تو دیگر سے کیوں نہیں؟ کیا پی ٹی آئی میں تحریک چلانے کی صلاحیت نہیں؟ مظہر عباس کا کالم۔ کسی بھی زندہ معاشرے میں مزاحمت آکسیجن کا کام کرتی ہے اور پابندیاں ایسی مزاحمتوں کا راستہ روک نہیں سکتیں۔ ہمارے پچھلے 75 سال سے غلط فہمی یہ رہی ہے کہ اظہار کی آزادی پر پابندی لگا دو، سب کو گرفتار کر لو تو معاملہ ٹھنڈا ہو کر ختم ہو جائے گا، میڈیا کو کوریج کی اجازت نہ دو، بلیک آؤٹ کر دو، سینسر کر دو یا میڈیا کو خرید لو تو مزاحمت دم توڑ دے گی۔ ایسی ہی پالیسیوں نے بنگلہ دیش بنا ڈالا، سبق پھر بھی سیکھنے کو تیار نہیں۔ جمہوریت تو اس ملک میں ایک خواب ہی رہا ہے، مگر جو دکھاوا تھا وہ بھی اس ہائیبرڈ نظام نے ختم کر کے رکھ دیا۔ آج کے سیاستدان کی نہ کوئی ساکھ ہے، نہ عوام کی کوئی آس، جو کھیل، سیاست اور صحافت پر پابندیوں کا 1947 کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ اس کے نتائج اب ظاہر ہو رہے ہیں، لہٰذا جو آپ کو اس وقت ہائیبرڈ میڈیا پر نظر آ رہا ہے، معاملات اس سے زیادہ کہیں سنگین ہیں۔ خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اب بھی وقت ہے تھوڑا ہوش کے ناخن لیں۔ سینئر صحافی مظہر عباس اپنے تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں مزاحمتوں کے مختلف رنگ دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ کو دکھانے کی میڈیا کو اجازت ہے، کچھ کو نہیں۔ مثلاً عمران خان، مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین، جن کی جماعتیں بہرحال کالعدم نہیں ہیں، مگر ان کی تقریریں یا تصویر پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ ایم کیو ایم لندن اور الطاف حسین پر تو 2016 سے پابندی ہے۔ اب یا تو قانون کا سہارا لے کر پابندی لگا دیں، کالعدم کر دیں، یا یہ میڈیا پر چھوڑ دیں کہ وہ ادارتی فیصلے کرے۔ اب صحافت کا رونا کیا روئے کہ ہم ایک طرف پابندیوں میں صحافت کی کوشش کر رہے ہیں، حکومتوں سے، اشرافیہ سے آزادی صحافت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری طرف صحافت کے نام پر دھندا کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ صحافت تو آج بھی ایک مشن ہے، مگر ان کے لیے جو اس کی حرمت کو سمجھتے ہیں۔ بقول مظہر عباس، مزاحمت کا راستہ پابندیاں نہیں روک سکتیں۔ بہتر ہے کہ معاملات کو سنجیدگی سے سمجھا جائے اور حل کیا جائے۔ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مزاحمت کی ایک شکل ہے۔ جماعت اسلامی نے درست وقت کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ مہنگائی، ٹیکسوں میں مڈل کلاس کے لیے ہر مہینے بجلی کا بل بجلی بن کر گر رہا ہے۔ برسوں پہلے ایوب خان کے زمانے میں چینی کی قیمتوں میں معمولی اضافے کے خلاف ایسی تحریک چلی کہ وقت کے طاقتور عامر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ موجودہ حکمرانوں کو تو خود بھی اپنی مقبولیت اور قبولیت کا پتہ ہے۔ جماعت کے موجودہ جوان امیر حیدرآباد سندھ سے تعلق رکھنے والے حافظ نعیم کراچی کے میئر بننے والے تھے۔ بس ایک ملاقات لاہور جا کر عمران خان سے ان کی پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا کر لی کہ میئر سے امیر بن گئے۔ کالم نگار نے پی ٹی آئی کی مقبولیت اور تحریک چلانے کی صلاحیت سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی، مگر نہ کوئی اس کی مقبولیت سے انکاری ہے، نہ اس کی تردید کرتا ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا۔ تنقید یا تردید کرنے والے بھی اکتفا اس بات پر کرتے ہیں کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا۔ تاہم 9 مئی 2023 کے واقعات نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، مگر جس طرح اتنے سنگین واقعات پر سیاست کھیلی گئی اس کا سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ تاہم ان سوالات کے جوابات آنے ضروری ہیں کہ 9 مئی کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ سوالات کے جوابات میں عدالتوں میں جرم ثابت ہو، سزا دیں ورنہ بری کر دیں، بس سیاست نہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی مقبولیت کے باوجود ثابت یہی کیا ہے کہ اس میں تحریک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان کے قائدین کو بہرحال حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسیوں کی بدولت تحریک انصاف کو عروج ملا ہے اور مل رہا ہے۔ مظہر عباس نے صوبہ خیبر پختونخوا میں بدلتے حالات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مزاحمت کی ایک انتہائی سنجیدہ اور قابل غور شکل خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے، جہاں پشتون قوم پرستی ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو 12 سال سے حکومت کر رہی ہے، اب تو ہیٹرک ہو گئی ہے، تو دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین ہے، جو غالباً اس وقت سب سے مقبول پشتون لیڈر ہے، تو تیسری طرف تحریک طالبان پاکستان اور داعش جیسی انتہا پسند اور دہشت کی علامت تنظیمیں ہیں۔ ایسے میں جماعت اسلامی اور جے یو آئی جیسی مذہبی سیاسی جماعتیں ناکام نظر آتی ہیں۔ ریاستی پالیسی نے باچا خان کی عدم تشدد کی تحریک اور سرخ پوش تحریکوں کو جبر سے دبایا، تو آج ہمیں طالبان اور داعش کا سامنا ہے۔ اب اگر ساتھ میں افغانستان ہو اور وہاں طالبان کی حکومت، تو معاملہ کتنا سنجیدہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش ہمارے اصل حکمرانوں نے 1982 میں خان عبدالولی خان کی بات سن لی ہوتی، جو گولی یہاں سے کابل جاتی ہے وہ کہیں پلٹ کر آنا نہ شروع کر دے۔ بلوچستان کے بارے میں مظہر عباس نے لکھا ہے کہ مزاحمتی تحریکوں میں اکثر نئی آوازیں جنم لیتی ہیں۔ ایسی ایک آواز ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی ہے۔ لاپتہ افراد کی تحریک سے اٹھنے والی اس آواز نے خود بلوچ سرداروں کو پریشان کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور بیشتر وہاں کے رہنما تو ویسے بھی بلوچ حقوق کے نام پر مال بنا رہے ہیں۔
کسی ایک نے وہاں کے مسائل حل نہ ہونے پر اور سرکاری پالیسیوں کے خلاف استعفیٰ نہیں دیا۔ یہاں علیحدگی پسند بھی ہیں اور قوم پرست بھی۔ یاد رکھیں، گوادر میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا پر پابندی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے اس گزارش کے ساتھ کالم کا اختتام کیا کہ آخر میں بڑے بھائی سے درخواست ہے کہ تحریر، تقریر یا تصویر پر پابندی سے مقبول لیڈر کی مقبولیت کم نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ جواب دلیل سے آئے تو مزہ بھی آتا ہے اور رستہ بھی کھلتا ہے۔ مزاحمت پابندی سے نہیں، اظہار کی آزادی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ بات چیت ہی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اگر بات حافظ نعیم یا جماعت اسلامی سے ہو سکتی ہے تو دیگر سے کیوں نہیں؟ جاگ میرے پنجاب۔